الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریم المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور حسب معمول ہم سوالات سے پہلے اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں۔ ایک شیخ اور مرید کے تعلق پہ روشنی ڈال دیجیے۔ کیا مرنے کے بعد بھی یہ تعلق اسی طرح سے قائم رہتا ہے؟ کیا موت کے بعد بھی سالک کی روح کو شیخ کی توجہ نصیب رہتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اور طالب کا تعلق بڑا عجیب، بڑا خوبصورت اور انتہائی پختہ ہوتا ہے۔ اسے اگر توڑتی ہے تو ایک ہی چیز، شیخ کی نافرمانی۔ صحیح۔ اگر طالب کے دل میں بھی شیخ کے بارے کوئی غلط وسوسہ آ جائے تو وہ اس رشتے کو توڑ دیتے۔ یہ بڑا نازک ہوتا ہے، صحیح، اور یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ اسے قیامت کا زلزلہ بھی نہیں توڑ سکتا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ مضبوط اتنا ہوتا ہے، نازک اتنا ہوتا ہے کہ اگر طالب کے دل میں کوئی وسوسہ بھی آ جائے شیخ کے خلاف، تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ یا شیخ کا اتباع چھوڑ دے تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ اتباع پر قائم ہے، یہی اتباع کا رشتہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بے شک۔ اتباع چھوٹ گیا تو دعویٰ زبانی، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اب یہ رشتہ قائم ہی آخرت کے لیے ہوتا دنیا میں ہے، نتیجہ اس کا آخرت ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہمیں شیخ سے روپے نہیں لینے۔ صحیح طالب جو ہے وہ شیخ سے روپوں کا طالب نہیں ہوتا، اولاد کا طالب نہیں ہوتا، دنیا کی کسی چیز کا طالب نہیں، وہ تجلیات باری اور معرفت الہی، پہچان چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح شیخ جو ہے اس کا قلب اس چیز سے منور ہوتا ہے، وہ اسے بارگاہ رسالت کی برکات اس کی آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرما ڈالتا ہے، روشن کرتا ہے، اسے تجلیات باری، عظمت باری، وہ کیفیات دل میں آتی ہیں، وہ چکھتا ہے، کھاتا ہے، تلخی شیرینی کا مزہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ صحیح۔ دنیا میں شیخ کی توجہ سے سالک منازل مقامات طے کرتا رہتا ہے۔ یہ درجات ہیں، جو منازل سلوک ہیں، یہ آخرت کے درجات ہیں، لیکن ان کا انحصار اتباع رسالت پر ہے۔ شیخ کی توجہ توفیق اتباع پیدا کرتی ہے، جب پہچان پیدا کرتی ہے تو بنیاد معرفت رسول پر ہے۔ صحیح۔ جس نے عظمت رسالت کو پہچانا، اس کے حوالے سے اللہ کی پہچان۔ سبحان اللہ۔ جو یہیں معروم رہا اس کی نگاہ آگے کیسے جائے؟ صحیح۔ تو شیخ کا کام دل کی نگاہ کو عظمت رسالت تک پہنچانا ہے۔ وہاں سے وہ جلا ملتی ہے کہ دل میں عظمت الہی کی کیفیات اپنے اپنی استعداد کے مطابق آتی،
اور یہ پہچان مجبور کر دیتی ہے اطاعت پر، نافرمانی کی جرأت باقی نہیں رہتی، بے بس ہو جاتا ہے بندہ، اطاعت اور اتباع اور غلامی کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، مزاجن بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ کچھ معاشرے ایسے ہیں، دنیاوی معاشرے بھی ایسے ہیں کہ وہ نہیں سوچتے کہ جھوٹ کیسے بولا جا سکتا۔ جی ہاں، بالکل۔ کافر معاشروں میں بھی ایک معیار ہے، میں نے کافر معاشروں کا بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ سوچا نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں سیدھی بات کروں۔ اگر انسانی معاشرے ایک سیٹ اپ بناتے ہیں اور چیزیں طے کرتے ہیں اور لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے، تو پھر روحانی دنیا کے جو مزاج ہیں وہ کیسے بے اثر ہو سکتے ہیں؟ صحیح، یہ تو وجود پر دماغ پر آئے، بالکل ٹھیک۔ جو روح میں صلاحیت کر جائیں سبحان اللہ، وہ کیسے بے اثر ہو سکتے ہیں؟ بے شک۔ تو پھر شیخ اور مرید کا پھر رشتہ یہ بن جاتا ہے کہ شیخ آگے آگے جا رہا ہے، مرید پیچھے جا رہا ہے، جہاں وہ سجدہ کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، جہاں وہ رکوع کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، جہاں وہ دعا مانگتا ہے یہ بھی مانگتا ہے، جہاں وہ رک جاتا ہے یہ رک جاتا ہے، جو وہ کھاتا ہے یہ بھی کھاتا ہے، جیسے وہ کماتا ہے یہ بھی کماتا ہے، جیسے وہ خرچ کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے، جہاں وہ نہیں کرتا وہاں یہ بھی نہیں کرتا، جہاں وہ خوش ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے، جہاں وہ رو پڑتا ہے یہ بھی رو پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا بن جاتا ہے کہ قالب تو دو ہوتے ہیں، جان ایک ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے توڑے قیامت کا زلزلہ بھی توڑ نہیں سکے گا۔ صحیح، اپنا دل اگر جواب دے جائے، اتباع چھوٹ جائے، دل میں بال آ جائے تو اتنا نازک ہے کہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، دنیاوی زندگی میں موت کے آنے تک برکات شیخ سے درجات بڑھتے رہتے ہیں، چونکہ اتباع کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور مدارج کا جو انحصار ہے وہ اتباع رسالت پر، اعمال پر ہے، کردار پر۔ اب جتنی معرفت حق ہوتی ہے اتنا خلوص آ جاتا ہے۔ بعض لوگ 1000 سجدہ لاکھ سجدہ کرتے ہیں، ایک بندہ ایک سجدہ کرتا ہے تو اس لاکھ سے زیادہ درجات لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ اس کا سجدہ کرنا اس پہچان کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کے سجدے خالی۔ اللہ اکبر۔ جب موت آتی ہے تو عمل کا عرصہ ختم ہو جاتا ہے، صحیح، موت کے بعد اجر کا موقع آ جاتا ہے۔ برزخ انتظار گاہ ہے لیکن درجہ بندی کر دی جاتی ہے، جس درجے کا بندہ ہے ویسی انتظار گاہ ہے۔ مجرم ہے تو حوالات ہے، اطاعت گزار ہے تو کس درجے کا ہے اس درجے کی رہائش مل جاتی ہے۔ وہاں بھی تعلق شیخ اور مرید کا قائم رہے۔ اگر شیخ دنیا سے چلا گیا تو دنیا میں مرید ہے تو اسے توفیق عمل اس کی برکات سے ملتی رہتی۔ مرید بھی فوت ہو گیا تو عمل کا معاملہ ختم ہو گیا، مقامات جہاں تھے وہاں جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے، لیکن تعلق اور رشتہ دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، میدان حشر میں بھی قائم رہے گا، اگر جنت جائیں گے تو وہاں بھی قائم رہے گا۔ بلکہ ایک صحابی نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی کہ یا رسول اللہ، حضور قرآن نے بھی جنت کی تحریص دلائی کہ بھئی اگر لالچ ہی کرنا ہے تو جنت کا کرو، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، انسان اگر لالچ ہی کرتا ہے تو جنت کا کرے۔ حضور نے بھی تو وہ عرض کرنے یا رسول اللہ کیا جنت میں جانا، ہم تو یہاں مزے میں ہیں مدینہ منورہ میں، گھر سے اٹھتے ہیں بے تکلف آتے ہیں، مسجد نبوی آتے ہیں، روح انور کو دیکھتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ جنت میں جائیں گے آپ کے منازل او کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، کیا فائدہ ایسی جنت کا۔ اللہ اکبر، کیا رشتہ ہے۔ تو وہ جواب عرش سے آیا کہ اولئک مع الذین
وہ انبیاء صلحاء شہداء کے ساتھ ہوں گے جو زندگی میں ان کی اطاعت کرتے، یا جنت میں بھی یہ میل جول، یہ محفلیں جاری رہیں گی۔ مقام ہر ایک کا اپنا ہوگا، لیکن جو اطاعت گزار ہیں ان کو موقع ملے گا، وقت دیا جائے گا، بارگاہ رسالت میں بھی جائیں گے، اپنے شیخ کے پاس بھی جائیں گے، بزرگوں کے پاس بھی جائیں گے، تو ان کی مجلسیں ہوں گی، رونقیں ہوں گی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جواب اس کو پھر وہ بندہ راضی ہوا کہ پھر تو جنت ٹھیک۔ اللہ اکبر، جہاں ہمیشہ کے لیے یہ سعادت ہوگی۔ تو یہ رشتے اتنے مضبوط ہیں، لیکن بھئی ہم بات تو کر رہے ہیں، ہم بات وہ کر رہے ہیں جو معاشرے میں آج کل پائی نہیں جاتی، نہ کوئی شیخ ملتا ہے نہ کوئی طالب ملتا۔ طالب بھی طالب دنیا ہے، ہم اور تو شیخ جو بھی آج کل ہم تو وہ فسانہ کہہ رہے ہیں جس کے کردار دنیا سے اٹھ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے کوئی شیخ نہیں ملتا، کہیں کوئی شیخ ہے تو طالب کوئی نہیں۔ طالب جاتا ہے، یار میں حیران ہوتا ہوں، ولی اللہ کی قبر پر جا کر بھی کہتے ہیں یار دنیا کا یہ کام کر۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ کوئی زندہ کسی کے بارے میں گمان ہو کہ ولی اللہ، تو وہاں بھی جاتے ہیں یار یہ کام کر، دنیا کے کام لے کے جاتے ہیں وہاں۔ تو کیا فرق پڑا؟ کافر بت کے پاس لے جاتا ہے، ہم ایک انسان کے پاس، زندہ یا مردہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ تو اسلام کفر میں فرق کیا ہے؟ بالکل صحیح۔ وہ بھائی دنیا لے جاؤ اس کے پاس جس نے دنیا بنائی ہے، اس کے پاس لے جاؤ جو دنیا چلا رہا ہے۔ اس کی بات، اس نے تمہیں کہا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ تو ضرور آؤ ورنہ میں غرض نہیں لگاؤں گا۔ سارے دکھ میرے سامنے رکھو، ساری خواہشات رکھ دو، تم کیا چاہتے، پھر کسی اور کے سامنے گٹھڑی پھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ بے شک، بے شک۔ آپ اگر آپ کو وزیر اعظم بلاتا ہے کہ یار تو یہ کیا مجبوری ہے، مجھے آ کر بتا، میرے سامنے بات کر، میں کوشش کروں گا، پھر آپ آ کر تحصیلدار کے پاس جائیں گے یار میری یہ مجبوری ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تحفہ پھر آپ کی زندگی پر۔ جی ہاں، ایسا بندہ صحیح بات ہے۔ تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے تو بھائی بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر، کائنات سے کٹ کر، اللہ اکبر، گئی کائنات ایک طرف، میں اللہ بڑا، میں اللہ کی، تو اس کی اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر وعدہ کرتا ہے تیری عبادت، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، میرے سارے کام سنوار دے، دنیا ہی نہیں آخرت بھی سنوار دے۔ اللہ اکبر، ہاں جی، بے شک، بے شک۔ اور پھر تو اٹھ کر پھر نتھو پھتو ایرے گہرے کے پاس چلا جائے۔ تو بھائی اہل اللہ سے تو اللہ ملتا ہے، یہ تو جوہریوں کی دکان ہے، یہاں جواہرات بکتے ہیں، آپ وہاں جا کر کہتے ہیں تھوڑا سا دھنیا دے دو، 2 ہری مرچیں بھی دے دو۔ کون ایسا ہے جو جوہری کی دکان پر چٹنی کے لیے 1 پیاز دے دو، 2 ہری مرچیں اور دھنیا دے دو؟ یار کیا کرتے ہو؟ دنیا تو اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جتنے وہ چٹنی کا سامان۔ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں، ہاں کوئی جی، شک تو اہل نہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ مانگو، اللہ مانگو، اللہ اکبر۔ تو یہ رشتہ ہے بے شک، شیخ اور بے مرید شک۔ کا۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور دل نہیں چاہ رہا کہ ہم بریک پہ جائیں، لیکن کیا کریں کہ بریک پہ جانا پڑے گا۔ ناظرین، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے، 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ سوال ہیں آج بھی. اللہ وسایا ہیں قصور سے یہ کہتے ہیں قرض دار ہو گیا ہوں, جتنی بھی کوشش کرتا ہوں قرض نہیں اترتا, کوئی ورد بتا دیں کہ قرض اتر جائے. میرے بچے بڑا اچھا وظیفہ یہ ہے کہ اپنا بجٹ بنائیں, اپنے اخراجات کو اپنی آمدن میں محدود کریں. صحیح. گوشت کی جگہ دال کھا لیں, دال بھی بجٹ میں نہیں آتی تو چٹنی سے روٹی کھا لیں, لیکن بجٹ اپنی آمدن کے اندر لے آئیں. یہی ایک وظیفہ ہے جس سے کچھ بچت ہوگی اور قرض اتر جائے گا. بالکل صحیح بات. محمد شریف ہے سرگودا سے, اگر گھر میں پریشانیاں ہوں تو کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا, سنیں گے وہ جس دم پریشان ہوں. اللہ اکبر. میرے بچے ہم پریشانیاں خریدتے ہیں, پریشانیاں خریدنی نہیں چاہیے. گھر میں زبردستی نہیں آتی. ہم جب اتباع رسالت چھوڑتے ہیں, جہاں جہاں سے چھوڑتے ہیں وہاں ایک پریشانی آتی ہے. آپ اپنی زندگی مبارک پہ نظر دوڑائیں, کتنی اطاعت اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں اور کتنی اس میں نہ, جتنی آپ کے اس میں اتباع میں کمی ہے اتنا اس کا نتیجہ پریشانیاں ہوں گی. اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ ان کو اطاعت اختیار کر لیں, نافرمانی چھوڑ دیں تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک بات ہے, اور یہ سچ بات ہے کہ پریشانیاں ہم خود خرید کے گھر لاتے ہیں. اپنے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے. کردار نہ بدلو, جی ہاں, وظیفے پڑھتے رہو تو نتیجہ تو عمل پر آتا ہے, وظیفوں پر نہیں. ایک بندہ کھانا نہ کھائے, سارا دن وظیفہ پڑھتا ہے, میں نے کھا لیا, پیٹ نہیں بھرتا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ ہم جب اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے اخراجات کو بڑھا لیتے ہیں تو پریشانیاں آ جاتی ہیں. ضرورت سے زیادہ توقعات کسی وابستہ کر لیتے ہیں تو پریشانیاں آ جاتی ہیں. تو اگر ہم اسی دائرے میں رہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم خواہ مخواہ دوسروں کا مقابلہ کیوں کرتے ہیں. ہم اپنی حیثیت کے اندر کیوں نہیں رہے. حالانکہ جن کا مقابلہ ہم کرنے جا رہے ہیں پھر ان سے آگے اور مقابلے کے لیے پڑھے ہیں, پھر اور پڑھے ہیں, پھر اور, تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی. ہمارے مقابلے ختم نہیں ہو سکتے. تو جہاں پر بھی آپ ہیں مطمئن ہو جائیں. اسی طرح زندگی تباہ ہو جاتی. بالکل صحیح بات ہے. خالد محمود ہیں جی گجرانوالہ سے, انہوں نے میری من پسند کا سوال بھیجا ہے جی. یہ کہتے ہیں حضرت جی کافی دیر سے آپ کی شاعری کی کوئی کتاب نئی منظر عام پر نہیں آئی, مہربانی سے اپنے کسی تازہ کلام سے مستفید فرما دیجیے. بچے, ایک تو بڑی عجیب بات ہے کہ میں نے بڑا عرصہ ہوا شاعری مجھ سے رہ گئی ہے. صحیح. میں نے نہیں چھوڑی, وہ مجھے چھوڑ کر چلی. صحیح صحیح. اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں, میں پہلے کئی دفعہ عرض بھی کر چکا ہوں کہ بندہ جب اللہ کریم اسے کسی منزل کے قریب لے جاتا ہے تو وہ پیادہ ہو جاتا ہے, عام آدمیوں میں مل جاتا ہے. صحیح. تو شاعری ایک ہجر کی صدا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو اگر کوئی امید وصل کی ہو جائے تو ہجر کی آہیں بند ہو جاتی ہیں. ویسے خوبصورت بات. ویسے یہ ختم نہیں ہوتی, کبھی کبھی کوئی نہ کچھ کہتا رہتا ہوں. میرا خیال ہے 300-400-500 غزلیں غیر مطبوعہ, نظمیں غزلیں غیر مطبوعہ پڑھی ہیں. وہ چھپانے کا ہی خیال نہیں کیا. صحیح. وہ پڑھی ہیں لکھی ہوئی. وہ کل پرسوں بھی ایک غزل کہی ہے یہاں میز پہ پڑھی ہوگی. کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے تو کوئی شعر موضوع ہو جاتے ہیں. پھر میں کوئی شعری جو ہے موضوع ان کو سمجھتا بھی نہیں ہوں. پتہ نہیں وہ اس میں قواعد و ضوابط میں پورے ہوتے ہیں یا نہیں. نہیں, بہت اعلیٰ ہوتے ہیں. بلکہ آپ کی ایک غزل تھی جس کو میں نے کافی ایسے شاعروں سے جا کے ڈسکس کیا تھا, تو اس میں کوئی خامی نہیں نکالی انہوں نے. اور وہ بڑے, مطلب اس وقت پاکستان کے بڑے شاعروں میں ان کا نام ہے اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں.
تو انہوں نے اوزان کے اعتبار سے، اس کے تخیل بس کے وہ اعتبار سے قدرتی درست آ جاتے بہترین۔ ہیں، ورنہ مجھے اوزان آتے نہیں ہیں۔ صحیح صحیح، بس وہ پھر پرفیکٹ تھی جی۔ وہ منیر نیازی مرحوم کہا کرتے تھے کہ یہ لوہارا درکھانا مجھے نہیں آتا، صحیح تو شعر بڑا غضب کا کہتے تھے۔ صحیح۔ تو آج کوئی جیسا کہ انہوں نے بھی گزارش کی ہے، کوئی کلام کا کوئی ایک شعر آج کا۔ پاس اپنے کیا تھا جو نچھاور کرتے، پاس اپنے کیا تھا جو نشاور کرتے، جان بھی تیری تھی اللہ اکبر، جان دی ہم نے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، جان بھی تیری تھی جان دی ہم نے۔ جان دی ہم نے، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور سمینہ زہرا ہیں کراچی سے۔ اللہ کریم نے 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے اور خواتین کو نبوت نہیں دی۔ یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہوگی، لیکن کیا راہ تصوف میں عورت مرد جتنا اچیو کر سکتی ہے؟ سبحان اللہ، بچے اپنا اپنا مقام ہے، ہر نبی کی ماں بھی عورت ہے، عورت ہی کی گود میں انبیاء پرورش پاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو نہیں ہیں لیکن والدہ ضرور ہے، اور ہر نبی کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اکثر کی بیٹیاں بھی ہیں، بعض کی بہنیں بھی ہیں، یعنی عورت، اور بعض کی بیویاں بھی ہیں، یعنی ہر روپ میں عورت نبی کی شریک کار ہے، ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بچے، عورت کا کام قیادت نہیں ہے، اہتمام ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ قیادت کے لیے پیدا مرد کو کیا ہے اللہ نے، تو ہر ایک اپنا کام کرتا ہے۔ عورت جو کچھ مرد کما کے لاتا ہے، جو گھر بناتا ہے، اس کی حکمران ہے، اس کی امانت دار ہے، امین ہے۔ مرد کی آبرو کو، مرد کے مال کو سنبھالنا، اولاد کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اپنی اپنی ذمہ داری میں ہر ایک کو پورا ہونا چاہیے۔ دوسرے کی ذمہ داری دوسرے پر ڈالنا یہ درست نہیں۔ صحیح۔ جہاں تک منازل کا تعلق ہے تو عورت سارے منازل حاصل کر سکتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کرتی بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ عملی زندگی میں عورتیں مردوں سے بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، ان میں دنیا کا فساد مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے، صحیح۔ لیکن اگر کریں تو کر سکتی ہیں۔ ہاں، جس طرح عورت نبی نہیں ہے، اسی طرح عورت شیخ نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ قائد نہیں بن سکتی، امامت نہیں کر سکتی، اذان نہیں دے سکتی، یہ مردوں کے کام۔ جہاں تک قرب الہی کا تعلق ہے اس میں مرد عورت برابر ہیں، جو جتنی محنت کرے گا اتنا پا لے گا۔ عورت اپنے فرائض ادا کر کے پاتی ہے، مرد اپنی ڈیوٹی ادا کر کے پاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جہاں تک قرب الہی کا تعلق ہے اس میں مخلوق ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ مرد نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے درجہ پانا ہے، عورت نے اپنے کام کر کے درجہ پانا ہے، لیکن مدارج عورت مرد جتنے ہی حاصل کر سکتی ہے، اس میں وہ کمی نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ وجیح ہے اسلام آباد سے، یہ ان کا سوال ہے کہ خیرات اور صدقات کے بہترین حقدار کون لوگ ہوتے ہیں؟ بچے جو کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، افلاس زدہ ہوں، کوئی نہ کوئی کمزوری، کسی بے روزگار بھی اس میں آ جاتا ہے جو بھوک سے پریشان ہے، اور معذور افراد بھی، مسافر کو بھی اللہ نے جس کے پاس وسائل نہ رہیں، خرچہ ختم ہو جائے، اس میں داخل کیا ہے۔ قیدی خواہ بادشاہ ہو، وہ صدقات کا، زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے، مسافر بھی صدقات زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے، قیدی بھی مستحق ہے، اور اصل رفاع عامہ پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے صدقات کو۔ اس میں امیر غریب سب آ جاتے ہیں، آپ کو یہ رستہ بنا دیتے ہیں، میڈیکل دوائیں مفت فری تقسیم کر دیتے ہیں، کوئی کنواں بنا دیتے صحیح، ہیں، تو وہ بھی ہسپتال بنا دیتے ہیں، تو اس میں سب آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک وہی سوال جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ سید یا اہل بیت
یا جو نسبت ہے حضور سے جن کو، وہ ان پہ جو ہے صدقہ وہ نہیں لگتا. تو ایسی صورت میں کہ اگر کوئی سید کسی جیل میں ہو تو اس کی صورت بدلتی ہے؟ نہیں، اس میں وہ صدقہ نہیں ہے، آپ اس کی تحفے سے مدد کریں. تحفے سے مدد، ٹھیک ہے، لیکن صدقہ نہیں ہوگا تحفہ وہاں آپ پہ، دے صدقہ نہیں، سکتے ہیں، صدقہ کسی بھی صورت میں صدقہ صدقہ نہیں. ان کی شان کے شاید خلاف. کے خلاف، بالکل ٹھیک. آگے بھی بہت سارے سوال ہیں حضرت جی ابھی، لیکن مجھے پھر ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. جب واپس آتے ہیں تو پھر یہ سوال شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب لیاقت ہیں فیصل آباد سے حضرت جی، اور ان کا سوال ہے کہ برزخ کیا ہے؟ برزخ بچے انتظار گاہ ہے موت سے لے کر قیامت تک. ٹھیک ہے. برزخ کا لفظی معنی پردہ ہے، یعنی ایک پردہ جو میدان حشر کے اور دنیا کے درمیان ہے، ایک وقفہ، ایک عالم، ایک جہان جو اس دنیا کے اور قیامت کے درمیان ہے. جو دنیا سے گزرتا ہے وہاں قیام پذیر ہے، جب قیامت ہوگی تو پھر میدان حشر میں جائے گا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ تسکین روح کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ہم اس کو بڑا ڈیٹیل آج کے سے پروگرام میں کافی جی ہاں. اس کو زیر بحث لا چکے ہیں. تسکین روح کے لیے میرے بھائی روح کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، روح کا کوئی کام کرو، روح کو بارگاہ رسالت میں لے جاؤ. روح کو انوارات الہی اس کی غذا ہے، اس کی دوا ہے، ذکر الہی اس کی دوا ہے، غذا ہے، کرو. بالکل صحیح ہے. عمر حیات ہیں ساہیوال سے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز کے دوران، یہ کئی دفعہ پروگرام میں ہم سوال کر چکے ہیں، دنیاوی خیالات بہت آتے ہیں نماز کے دوران، ان سے نجات کا کوئی طریقہ بتا دیجیے. بچے بڑی سادہ سی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وقت میں دماغ انسانی ایک ہی بات سوچتے ہیں. اگر آپ یہ بات سوچتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں تو دوسرا خیال نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بڑی قوت ارادی مضبوط ہو تب جا کر ہوتا ہے، آسان نہیں ہے. تو کم از کم نماز کا معنی یاد کر لیں. تو جب الفاظ ادا کرتے ہیں تو معنی کی طرف توجہ رکھیں، پھر بھی خیالات نہیں ہیں. صحیح. یہ بھی نہیں کرتے تو جو خیال آئے اسے سوچیں نہیں، اسے رد کریں. ٹھیک ہے. ہم جب کوئی وسوسہ آتا ہے تو اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو کم از کم اسے سوچیں تو نہیں، رد کریں. صحیح، بالکل صحیح. اللہ وسایہ ہیں قصور سے، یہ کہتے ہیں کہ ایسا ورد بتا دیں کہ نماز میں دل لگ جائے. بچے ذکر قلب بھی ایسا ورد ہے، سیکھیں، اللہ اللہ کریں. ٹھیک ہے. لطائف پہ انوارات آئیں گے تو دل لگ جائے گا. دل لگ جائے گا، بالکل ٹھیک. جب معرفت حق نصیب ہوگی تو آٹومیٹکلی دل لگ جائے گا. محمد امجد لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہر مسلمان نے جنت جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے سب کو معاف کر دینا ہے تو حساب کتاب اور جزا و سزا کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کریم کی اپنی مخلوق ہے. آپ ایک گھر بناتے ہیں، بڑا اس پہ خرچ کرتے ہیں، 10-12 کروڑ روپیہ لگایا.
پھر آپ کرین لے آتے ہیں، بلڈوزر لے آتے ہیں، ایک سرے سے لگاتے ہیں دوسرے سرے تک صاف کر دیتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ آپ کا اپنا گھر ہے، جو چاہیں کریں. کوئی کہ کیوں توڑا؟ آپ کہ میں نے ٹھیک کیا. پھر کیا ہے؟ صحیح بات. مخلوق اور کائنات اس کی اپنی ہے، بنا کر اسی وقت تباہ کر دے. کسی کو جنت میں بھیج دے، دوزخ میں بھیج دے، اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن وہ بڑا کریم ہے. اس نے بندوں کو بنایا اس لیے کہ مجھے جانو، یہ استعداد دی. باقی مخلوق میں نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتے میں بھی نہیں ہے. وہ بھی حکم کا پابند ہے، حاکم کی طرف نہیں جا سکتا. اب کتنا آپ نے پہچاننے کے لیے کوشش کی، کتنی نہیں کی، وہ آپ کو بتائے گا. صحیح. کہ جب آپ جنت یا دوزخ میں بندہ جائے تو دوزخ والا یہ نہ کہے کہ یار مجھے زبردستی بھیج دیا، جنت والا یہ نہ کہے کہ مجھے میرے ساتھ زیادتی کی، میرا حق تو اور زیادہ بنتا. وہ بتائے گا کہ بھئی تو نے یہ کیا، اس کا یہ صحیح. اعمال نامہ سب کے پاس یہ ہے. تو نے کمایا، اب میں تجھے اپنی طرف سے عطا کرتا ہوں، وہ یہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ بندوں کو چونکہ معرفت حق کی استعداد دی تھی، تو وہ نتیجہ بتانے کے لیے کہ میں نے تو تمہیں بڑی نعمت دی تھی، تم نے اسے کتنا استعمال کیا، اس نے کتنی تم میں استعداد تھی، یہ دیکھ، تم نے تو یہ کمایا. بالکل صحیح. آگے جنت بھیج دے، سب کو بھیج دے، اس کی مرضی، وہ اس کا انعام ہے. کوئی انعام پر ہاتھ روک سکتا ہے کسی شہنشاہ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی بالکل صحیح بات. صہیب ہارون جگہ کا نام نہیں لکھا انہوں نے. یہ کہتے ہیں میں حضرت جی سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جائیداد بینک میں گروی رکھی جا سکتی ہے؟ بچے گروی رکھنے میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں، اگر بینک کی رقم پر سود نہ دینا پڑے. ٹھیک ہے. اگر جو قرضہ آپ بینک سے لے رہے ہیں وہ اتنے ہی آپ نے واپس کرنا ہے تو گروی رکھنے میں تو حرج نہیں ہے، گروی رکھنا جائز ہے شرعاً. ٹھیک ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس چیز گروی ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. صحیح. قبضے میں رکھ سکتا ہے، استعمال نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور جس نے گروی رکھی ہے، جتنا قرضہ لیا ہے اتنا ہی واپس کرے گا، اس پر سود نہیں، سود حرام. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے. انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا اور ان کی شکایت ہے کہ وہ میں نے پورا نہیں پڑھا. وہ کہتے ہیں تسلی کریے، میرا سوال دوبارہ شامل کر دیجئے. وہ کہتے ہیں ہر سفر کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے. جب کوئی دنیا دار بندہ طریقت کی راہ پہ قدم رکھے تو اس کی منزل کیا ہونی چاہیے؟ دیدار باری یا کلام باری تعالیٰ؟ ان دونوں سے بڑی نعمت تو مجھے کوئی نہیں لگتی. بچے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں دنیا دار اور دین دار کا کوئی تصور نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک. اسلام میں مومن کی دنیا بھی دین ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دنیا کا کام بھی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہے تو وہ عبادت ہے، وہ دین ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت ہی دین ہے. بے شک. وہ خواہ کام نماز روزہ ہو یا دنیا کا ہو. بے شک. بے شک. تو مومن دین دار ہوتا ہے، دنیا دار تو غیر مومن ہوتا ہے، غیر مسلم ہوتا ہے. مسلمان سارے دین دار ہیں، دنیا دار مسلمانوں میں کوئی نہیں. کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے بچے کہ منزل ہر ایک کی معرفت حق. اب معرفت حق کی مختلف جہتیں ہیں. آپ اللہ کریم کی کون کون سی صفت کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کلام باری نصیب ہوا تو انہوں نے کہا ارنی انظر الیک، یا اللہ دیکھے بغیر مزہ نہیں آتا، مجھے اپنا جمال دکھا. بھی تو اب اپنی اپنی بات ہے بھائی، آپ وہاں پہنچے تو صحیح. صحیح. کیا ملتا ہے، کس کی طلب باقی رہ جاتی ہے، یہ فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہاں سے کراچی جاتے ہیں تو یہاں فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کنارے سمندر جائیں گے یا سمندر کے اندر جائیں گے یا بحری جہاز دیکھیں گے یا ہوائی اڈہ دیکھیں گے. آپ چڑیا گھر جانا پسند کریں گے یا عجائب گھر جانا، یہ یہاں فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ پہنچے کراچی جائیں گے، وہاں آپ کو پتہ چلے گا یہاں عجائب گھر بھی ہے، یہاں چڑیا گھر بھی ہے، یہاں بحری جہاز بھی ہیں، بندرگاہ بھی ہے، یہاں ہوائی اڈہ بھی ہے،
یہاں بہت بڑا بازار صدر میں بھی ہے، بہت بڑا بازار شہر میں بھی ہے. پھر وہاں آپ فیصلہ کریں گے کہ کہاں زیادہ مزہ آتا ہے، آپ کا رجحان کس طرف ہے. کوئی بحری اڈے کی طرف نکل جاتا ہے، کوئی ہوائی اڈے کی طرف، کوئی بازار کی طرف، اپنا اپنا رجحان ہے. صحیح. تو بھئی اللہ آپ کو لے جائے پہلے وہاں معرفت حق کے دروازے پہ پہنچے، وہاں جا کر وہاں فیصلہ کرنا، خود ہی ہو جاتا ہے. وہاں جا کر فیصلہ کرنا. بے شک. عبدالسمیع ضلع خوشاب سے یہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان پہ روشنی ڈال دیجیے. میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد عیسیٰ رکھا ہے. بہت اچھا نام ہے، دونوں مبارک نام ہیں، دونوں اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی، قیامت کی دلیل اور اللہ کے مقرب بندے اور اس کے نبی ہیں. تو بہت اچھا کیا آپ نے، اولو العزم رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں کہ انہیں بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. انہوں نے بچپن میں چند روز 1-2 دن کی عمر میں کلام فرمایا اور لوگوں کو تبلیغ کی، یہ ان کے معجزات میں سے ہے. بڑے ہو کر ان کے کوڑی پر ہاتھ پھیرتے وہ درست ہو جاتا، مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی درست ہو جاتی، جو مرض لا علاج ہوتا وہ وہاں درست ہو جاتا. مٹی کا پرندہ بنا کر اللہ کا نام اس پر پھونک مارتے وہ زندہ پرندہ ہو کر اڑ جاتا. مٹی کا جانور بناتے اور اس پر پھونکتے تو وہ زندہ ہو جاتا. مردے کی قبر پر جا کر کہتے کم باذن اللہ تو وہ زندہ ہو کر باہر کھڑا ہو جاتا. تو یہ ان کے فضائل میں سے اللہ کے نبی ہیں. پھر اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا. تو یہاں تو 21ویں صدی ہے، یعنی 2100 سال گزر گئے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّکَ کَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. جتنا 1000 سال یہاں گزرتا ہے آسمان پہ ایک دن گزرتا ہے، انہیں گئے ہوئے 2 دن سے کوئی تھوڑا سا اوپر ہوا. صحیح بات. تو ویسے ہی نوجوان ہیں وہاں الحمدللہ، اور 1-2 دن بعد آ جائیں گے، اللہ اکبر، دنیا پہ تشریف لائیں گے. بے شک. تو اس وقت جو خوش نصیب ہوں گے ان کا اتباع کریں گے، ساتھ دیں گے اور دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے اور وصال ہوگا، اور روضہ اطہر میں دفن ہوں گے. یہ حضور کی پیش گوئی ہے. تو روضہ اطہر میں 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 قبور مبارک وہاں حضور کا مرکز انور ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آرام فرما ہے، حضرت فاروق اعظم کی قبر ہے، اور 4تھی جگہ خالی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. صحیح، بالکل صحیح. اس پروگرام میں بیٹے اتنی ہی گنجائش ہے ظاہر ہے، کیونکہ اور ویسے بھی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. سوال آج بھی بہت سارے باقی رہ گئے، لیکن اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ وہ سارے کے جواب دیے جائیں. حضرت جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا